السلام علیکم ایوری ون. آج جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ریجیم پیریڈ. ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ کا آغاز ہوتا ہے 1971 سے 1977 تک. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت 1971 سے سٹارٹ کیسے ہوتی. اوکے ناؤ وی آر ڈسکسنگ 1970 الیکشنز. 1970 کے الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں بائی یحییٰ خان. 1970 کے الیکشنز میں 2 پارٹیز ایمرج ہوتی ہیں جس میں عوامی لیگ جو ہمارے پاس موسٹلی بلانگ کرتی ہے کس سے؟ ایسٹ پاکستان سے. کلیئر. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمارے پاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ ویسٹ پاکستان سے. عوامی لیگ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں شیخ مجیب الرحمان، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو. اگر ہم ٹوٹل سیٹس کی بات کریں، یہ الیکشنز جب کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو عوامی لیگ ایسٹ پاکستان سے 167 سیٹس ون کر دیتی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹوٹل 86 سیٹس ون کرتی ہے. اگر اوور آل میں ان کی پرسنٹیج کی بات کروں تو 39% عوامی لیگ ون کرتی ہے اور 18% پاکستان پیپلز پارٹی. ان میں ڈفرینسز ایمرج ہو جاتے ہیں دو پارٹیز کے درمیان. 1970 کے الیکشن کا ریزلٹ نکلتا ہے فال آف ڈھاکہ، یعنی کہ دسمبر 1971 میں آپ سے اس ڈیڈ لاک کا ریزلٹ یہ آتا ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ سیپریٹ. کرٹیکل سچویشن میں آپ سے یحییٰ خان کہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنی حکومت یہاں پہ اسٹیبلش کریں. اچھا، اس کے پیچھے بہت ریزنز آ جاتی ہیں. یحییٰ خان کو اگر ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جتنی عوام ہے وہ یحییٰ خان کے خلاف سٹینڈ لیتی ہیں کہ یہ جتنی بھی کنٹروورسیز یا کانفلکٹس ریگارڈنگ 1970 الیکشنز ہم بات کریں تو یہ یحییٰ خان کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یحییٰ خان اپنے اس سے ریزائن کر دیتے ہیں اینڈ ذوالفقار علی بھٹو بیکم دا پریزیڈنٹ فال آف ایسٹ پاکستان. 1971 کرائسس کو ڈسکس کر دیتے ہیں. سول وار آؤٹ بریک کیسے ہوتی ہے، انڈیا کی انٹرونشن کیسے آتی ہیں اور بھٹو کا رائز کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. سول وار بٹوین دا 2 ونگز ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، 1970 کے ریزلٹ اس کے کازز ہیں. انڈیا اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور بھٹو ہمارے پاس یحییٰ خان ریزائن کر دیتے ہیں اور بھٹو ہمارے پاس ایز اے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. اوکے، یہ 1971 کی وار کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. فال آف ایسٹ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت پاکستان جسے آپ کیا کہتی ہیں ویسٹ پاکستان کے 2 ونگز تھے، ویسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان. کلیئر. بنگلہ دیش جسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا. اب ہمارے پاس جب 1970 کے الیکشنز ہوتے ہیں، 1917 کے الیکشن کے ریزلٹس میں کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں. جب کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں بٹوین دا ایسٹ ونگ اینڈ ویسٹ ونگ، تو ہمارے پاس اس ٹائم اگر ہم انڈیا کی بات کریں، انڈیا کے ہمارے ساتھ سٹارٹ سے ہاسٹائل ریلیشنز رہے. ٹھیک ہے، ہمارے ان کے ساتھ کانفلکٹنگ ریلیشنز بائی برتھ ہم کہہ سکتے ہیں. 1947 سے کشمیر ایشو ایک بیس رہا ہے. جب بنگلہ دیش میں یہ کنٹروورسیز آتی ہیں، ٹھیک ہے، شیخ مجیب الرحمان کو لے کے یا الیکشنز کو لے کے، تو پاکستان اپنی آرمی کو یا ویسٹ پاکستان اپنی آرمی ڈپلائے کر دیتا ہے ایسٹ پاکستان میں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کافی رائٹس ایرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انڈیا بنگلہ دیش کی ہیلپ کرتا ہے اس وار کو لے کے. اور 1971 کی وار یہ کہتے ہیں کہ ایک شارٹ وار ہوتی ہے جس کا ڈیوریشن ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 13 days کا آ جاتا ہے. انڈیا بنگلہ دیش کو سپورٹ کرتا ہے اور 1971 کی وار میں آپ کے پاس انڈیا پلس بنگلہ دیش کو وکٹری ہو جاتی ہے اور پاکستان کے 93,000 سولجرز کو انڈیا پرزنرز بنا کے لے جاتا ہے. اب ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے سٹیپس دیکھنے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور 1971 سے 73 ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ رول پلے کرتے ہیں.
بعد میں یہ ان کی پاور سوئچ ہو جاتی ہیں ٹورڈ دا پرائم منسٹر، کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ رول ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے 93,000 پرزنرز جو انڈیا قیدی بنا کے لے گیا تھا ڈیورنگ دی 1971 وار، ڈیو ٹو دا ایفرٹس آف ذوالفقار علی بھٹو ان 93,000 پرزنرز کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور یہ کچھ ٹیریٹریز ڈیورنگ دی وار ہمارے پاس انڈیا اوکوپائی کر دیتا ہے، ان کو بھی واپس لے لیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ہمارے پاس کافی افرمیٹیو پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوبارہ سے لوگوں میں بحال کیا وہی تعمیر نو کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ لوگ جو تھے نا اس ٹائم پہ یحییٰ خان سے بہت زیادہ ڈسہرٹ ہو گئے تھے، کیونکہ یحییٰ خان جب تھے تو ہمارے پاس ایک فال آف ڈاکا 1970 کے الیکشنز، یہ کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ایکسٹینسو پاورز ہوتی ہیں، وہ ان پاورز کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ گورنرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں 4 پروونسز میں۔ ممتاز علی بھٹو کو سندھ سے، حیات محمد شیرپاؤ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے NWFP کے لیے، غلام مصطفیٰ کو پنجاب کے لیے، غوث بخش کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے بلوچستان کے لیے۔ ان کی کچھ اکنامک میئرز یہ آ جاتی ہیں کہ اسپیشلی یہ کیپیٹلسٹ جو کلاس سے ہیں، کیپیٹلزم کا کانسیپٹ آپ سب بچوں کو پتہ ہے، جن میں آپ کے پاس رچ بیکم دا ریچرر اینڈ پور بیکم دا پورر۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے یہ کیا کر دیتے ہیں، ان کے جتنے بھی پاسپورٹس ہیں ان کو ضبط کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی جو کیپیٹلسٹ کی جو اکانومی ہے وہ اپنی کیپیٹل سے ٹرانسفر کرنا نہیں چاہتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ سائڈ دا کنٹری ان کو ٹرانسفر کرنے سے روکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اس ٹائم ہمارے پاس 313 مطلب 313 جو آپ کے پاس سول سرونٹ ہوتے ہیں ان کو ان کی جاب سے فائر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو اکارڈنگ ٹو بک لے کے آئیں، وہ رولز آف لا کو امپلیمنٹ کر سکیں، تو اس لیے وہ یہ تمام افرمیٹیو سٹیپس لیتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی ریفارمز کیا کیا ہیں۔